بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ نیب ترامیم کا کیس جیسے ہی نگران حکومت انوار الحق کاکڑ نے جناب اس سلسلے میں اپیل دائر کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو اٹھائے گی اور بتایا جی دیکھیں جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ ہوگا۔ اور میں نے جب آپ کو ججز کی کمپوزیشن اس بینچ کی بتائی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب پتہ نہیں یہ بینچ ہم خیال کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا، 5 رکنی جو لارجر بینچ ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ نیب ترامیم کو برقرار رکھے گا۔ لیکن یہ تو چلیں بعد میں ہوگا کہ جسٹس جو فائز عیسیٰ ہیں وہ کیس مقرر کریں گے، یا جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بینچ بنائیں گے، فیصلہ سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے کام کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن والا معاملہ ہو، منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، بجائے اس کے کہ یہ معاملہ ہو کہ الیکشنز 90 روز میں ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ اسمبلی جب ٹوٹی تو اسمبلی توڑنے والے کی نیت کیا تھی۔ اب یہ سارا کچھ آج ہوا تو کافی دن پہلے کا انہوں نے ایک فیصلہ سنایا ہوا تھا جسٹس عمر عطا بندیال نے، لیکن چونکہ اب وہ فیصلہ 1-2 روز میں اپنا کیس جو ہے وہ لگنا ہے، تو آج جسٹس منصور علی شاہ نے جو جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن ہیں ان کے ساتھ جو ان کا اختلافی نوٹ ہے وہ آج انہوں نے جاری کیا ہے۔ وہ اختلافی نوٹ کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نیب قانون میں ترامیم جو ہے وہ ایگزیکٹو کا معاملہ ہے اور عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، اور وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو یہاں پہ جو اس کے اندر آرگومنٹ دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو قانون ساز ہیں انہوں نے اپنا کون سا مفاد سامنے رکھا ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب تو پھر سادہ ہے۔ اگر اس میں کوئی ان کے خیال میں انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو یعنی ان کا یہ بھی طے کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ جناب وہ دیکھیں نا کہ اتنے کروڑ کا مال بنایا ہو تو پھر تو نیب پکڑے گا، اتنے کروڑ کا نہ بنایا ہو تو پھر نیب نہیں پکڑے گا، یعنی 49 کروڑ ہو تو نیب نہیں پکڑے گا، 1 کروڑ مزید کمائیں گے تو آپ کو نیب پکڑ لے گا، اس قسم کی باتیں جو ہیں۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں، ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو قانون ساز ادارہ ہے اس کے اختیارات کم ہونے چاہیے یا اس کو کم فیل کروایا جانا چاہیے، ہرگز بھی میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ادارے ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ بھی رکھ سکتی ہے، پارلیمنٹ کے اوپر عدلیہ رکھ سکتی ہے، لیکن اس طرح سے فری ہینڈ دینا، اس کی ایک مثال جو ہے آپ نے ان فیصلوں سے دیکھا ہوگا کہ کس کو فائدہ ہوا۔ ان فیصلوں سے شہباز شریف کو فائدہ ہوا، ان فیصلوں سے اسحاق ڈار کو فائدہ ہوا، خورشید شاہ کو، مطلب آپ نام لیتے جائیں، کیا کن کیسز کے اندر فائدہ ہوا؟ ظاہر ہے وہ سارے کے سارے کیسز وہی تھے، اور وہ کیا ہوا کہ وہ کیسز جاتے تھے احتساب عدالتوں میں، وہ کہتے ہیں جی نیب ترامیم کے بعد آپ کا تو ادارہ اختیاری نہیں بنتا، وہ کہتے ہیں اچھا، وہ کیس واپس بھیج دیتے تھے۔ اب وہ دوبارہ کیسز آئے ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تو آج کام ڈال دیا ہے، تو میرا خیال ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ضرورت نہیں ہے، فیصلہ بڑا کلیئر ہے۔ اندازہ کریں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے تو ہم آلریڈی پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہیں اگر عمران خان کی درخواست ہو تو کیا فیصلہ آئے گا، اگر نواز شریف کی درخواست ہو تو کیا فیصلہ آئے گا، لیکن اگر سپریم کورٹ کے جو بینچز ہیں وہاں سے بھی یہ چیز ہو تو میرے خیال سے یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ اچھا، اب دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں جو ہیں وہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سائفر والے معاملے کے اندر ہیں، اور سائفر والے معاملے کے اندر ایون شاہ محمود قریشی نے آج ضمانت بعد از گرفتاری کی جو درخواست ہے وہ دائر کی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے، تو انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے۔ اچھا، نوٹسز جاری کرنے سے پہلے جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو اعتراضات والا معاملہ وہ بہت دلچسپ ہے۔ ان کا جی دیکھیے آپ نے جو ڈاکومنٹس دستاویزات لگائی ہیں کہ ترتیب کے ساتھ نہیں لگائیں، تو آپ ذرا اس لیے اعتراض لگا ہے، آپ ان دستاویزات کو ترتیب میں لگا کر دوبارہ دے دیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کا ڈاکومنٹ آگے پیچھے ہو
تو بھی ان کے اوپر اعتراض ہے. اور دوسری جانب مسلم لیگ نون ہے, شاید ان کا کوئی ڈاکومنٹ نہ بھی ہو تو بھی ان کو جو ریلیف اور سکون اور وہ سب کچھ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھرپور طریقے سے ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب یہ تو ہوگی قریشی صاحب کی بات. عمران خان کی حد تک عمران خان نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جج سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو کافی تگ و دو کے بعد ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی واٹس ایپ کے اوپر کوئی 30 منٹ کی گفتگو کرائی گئی تھی, جس پہ انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. پھر انہوں نے ایک درخواست اور دائر کر دی کہ دیکھیے ہر ہفتے فون کے اوپر جو ہے وہ میرے بچوں کے ساتھ میری بات کروائی جائے. تو جس کے اوپر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت ہے, جج ابوالاسناد ذوالقرنین ہے, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چونکہ بات کروائی جا چکی ہے اور حقیقی ان کے وہ بیٹے ہیں تو وہ ملک سے باہر ہیں. اگر پاکستان میں ہو تو ظاہر ہے ملاقات ہو جاتی ہے, تو پاکستان سے باہر ہے تو ان کی جو ملاقات ہے وہ تو وہاں سے وہ آئیں گے تو بات کروانے کا. لیکن بہرحال اب جج صاحب نے اس کے اوپر بھی جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. حالانکہ اگر ایک بار بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا تھا, تو جج صاحب اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن چونکہ یہ عمران خان کا معاملہ ہے, اگر انصاف دینا بھی ہے تو انصاف ایسے دینا ہے کہ پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر انصاف لینا کتنا مشکل ہے. اور جہاں تک نواز شریف کے نون لیگ کی بات ہے تو انصاف ایسے دینا ہے کہ پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر جو انصاف ہے وہ کتنی آسانی کے ساتھ ملتا ہے اور عدالتیں کس طرح سے دن رات محنت کرتی ہیں اور انصاف فراہم کرتی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم کیس نہیں فیس دیکھتے ہیں, اور نہیں ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں, لیکن لگتا یہ ہے اس سے بالکل الٹ ہے کہ پاکستان کے اندر کیس نہیں بلکہ فیس دیکھا جاتا ہے. اور اس کی ایک مثال ایک جیسے کیسز ہی ہوتے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے عمران خان کو ضمانت نہیں ملتی, لیکن نواز شریف ملک سے باہر ہوں, اشتہاری ہوں, اس کے باوجود ضمانتیں مل جاتی ہیں. تو اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ فیس دیکھا جاتا ہے, کیس عام طور پہ کم ہی دیکھا جاتا ہے. ایک اور خبر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ الیکشن والا معاملہ کیا کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر. پنجاب حکومت ویسے ہی زائد المیعاد ہو چکی ہے, لیکن پنجاب حکومت کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے اشرافیہ کے سب کے نمائندے ہیں. پنجاب کی جو اشرافیہ ہے اور جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے بڑے میڈیا اونرز ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز کے مالکان ہیں, ان کے وہ بچے ہیں, ان کے وہ نمائندے ہیں, ان سب کی جو ہے وہ انٹرنشپ چل رہی ہے, وہ منسٹرز بنے ہوئے ہیں. تو آج پنجاب کا ایک اجلاس ہوا کابینہ کا, اس کے اندر اربوں روپے کا جو بجٹ ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اگلے 4 مہینے کے لیے. اگر 4 مہینوں کی بات کریں تو چونکہ انہوں نے جون میں آخری بجٹ کی منظوری دی تھی اور 4 مہینے کا ہی نگران حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے, اور آئین یہ نہیں کہتا کہ اس طرح تو اگر آپ ہر 4 مہینے بعد اختیار استعمال کرتے رہیں گے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پراپر گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر 4 مہینے بعد نگران حکومت اپنا بجٹ جو آگے لے کے جاتی رہے گی. یہ ایک آئینی معاملہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں آئینی معاملات کوئی زیادہ اس طرح سے نہیں چلتے. تو بجٹ کی انہوں نے منظوری دے دی ہے. لگتا یہ ہے کہ کوئی بڑا پلان ہے اور الیکشن کا موڈ دکھائی نہیں دے رہا. فی الحال وہ چیزیں ڈے ٹو ڈے افیئر سے زیادہ چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نومبر دسمبر جنوری فروری تک کا تو انہوں نے بجٹ جو ہے وہ اپروو کر دیا ہے. تو اب دیکھیے فروری میں پھر 4 مہینوں کا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں اگر اب عدالت نے اس کو نہ روکا. اچھا, ایک جاتے جاتے خبر کہ شیخ صاحب چلے پہ گئے ہوئے تھے, شیخ صاحب واپس آئے, تو چلیں شیخ صاحب کے معاملات تو طے ہو گئے, یا شیخ صاحب کو تو جو آسانی ہے ان کے لیے پیدا ہو گئی. ان کو آج بڑا ریلیف ملا ہے اور لال حویلی جو سیل کرنے کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور آج وہ پیش بھی ہوئے. تو چلیں ان کے لیے تو آسانی ہوئی, ان کے لیے تو مسائل حل ہوئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.